بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے گھر میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسی ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدمیں چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرات وہ کون سے 5 گناہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جناب، پہلا گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل و آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت ہر گھڑی لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم بناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا کر پوچھا ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ سود خور ابا نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تو اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگا یہ مکان میں خرید لوں، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑی ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا حضرات وہ کیسے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھے جیسا پڑوسی ہو وہاں مکان مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار بھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک مفتی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کر، کسی سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے۔ جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے دنوں رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کے اس نے بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے جوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت نہ لگا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کرنا جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک
نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 خطرناک گناہ، ناظرین دل کے کانوں سے سینے گا۔ 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا، جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے۔ تکلیف ایک ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھر آتی ہوئی آخرکار اس کے بندے تک آ پہنچتی ہے۔ جہاں سے یہ گئی تھی جادوگر انسان یوں سمجھے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا ان 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔